السلام علیکم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ صلیبیوں، صہیونیوں اور ہندوؤں پر مشتمل عالم کفر دنیا کو مسلمانوں سے خوف زدہ کرنے، انہیں قابل نفرت اور ناقابل قبول بنانے کا مشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کی اس منصوبہ بندی کی وجہ سے ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سن 2001 میں ٹوئن ٹاورز پر امریکہ کے خود ساختہ حملے کے بعد سے اسلاموفوبیا کی لہر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طاقتور ممالک کے ساتھ ساتھ میانمار جیسے مفلوک الحال ملک نے بھی روہنگیا مسلمانوں کا جو حال کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ افغانستان، پاکستان، انڈیا، عراق، شام، یمن، لیبیا، صومالیہ، سوڈان وغیرہ میں مسلمانوں کی جاری ایتھنک کلینزنگ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب حادثات خود رو نہیں بلکہ صلیبیوں اور یہودیوں پر مشتمل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بڑے منصوبے کا حصہ ہیں۔ اس پس منظر میں آج ہم اسلام مخالف عالم کفر کے نمائندہ ملک فرانس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہر آنے والا دن فرانس کے مسلمانوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فرانس صلیبی دنیا کا متعصب ترین ملک ہے جو توہین رسالت کی کمپین کو لیڈ کر رہا ہے۔ چارلی ہیبڈو نامی میگزین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کرتا ہے اسی ملک سے شائع ہوتا ہے۔ یہ وہی ملک ہے جس کا پیٹی سموئل نامی اسکول ٹیچر سال ہر سال سے اپنی کلاس میں نبی کے توہین آمیز خاکے اسٹوڈنٹس کو دکھاتا چلا آ رہا تھا۔ بالآخر اپنے ہی ایک مسلمان طالب علم کے ہاتھوں 16 اکتوبر 2020 کو پیرس کے مضافات میں جہنم واصل ہوا۔ فرانس وہ بدبخت ملک ہے جو دنیا بھر کے توہین رسالت کے مرتکب ملعونوں کا نہ صرف سب سے بڑا حامی ہے بلکہ ان کو پناہ پیش کرنے والے اولین ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ اس ملک کا موجودہ صدر ایمانوئل میکرون ہے جو 24 اپریل 2022 کو دوسری مدت کے لیے فرانس کا صدر منتخب ہو چکا۔ اس کی دعوت پر توہین رسالت کی پاکستان سے مفرور ملزمہ آسیہ بی بی نہ صرف فرانس کا دورہ کر چکی ہے بلکہ اس کو براہ راست درخواست دے کر فرانس کی شہریت بھی حاصل کر چکی ہے۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 7 مئی 2019 کو خصوصی فلائٹ کے ذریعے تبدیلی سرکار کے دور میں اس ملعونہ کو پاکستان سے بالکل اسی طرح فرار کروا دیا گیا جس طرح امریکی قاتل ریمنڈ ڈیبس کو 16 اکتوبر 2011 میں پاکستان سے فرار کروا دیا گیا تھا۔ فرانسیسی صدر میکرون جو عام حالات میں کسی پاکستانی کو حقارت سے اپنے قریب پھٹکنے بھی نہ دے، یہ شخص نہ صرف آسیہ بی بی کے کندھے پر شاباشی انداز میں تھپکی دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے تصویر اترواتا ہے بلکہ اسے انٹرنیشنل لیول پر وائرل کر کے مسلمانوں کی دل آزاری بھی کرتا ہے۔ ناظرین، 21 اپریل 2021 کو فرانس میں خط شائع ہوتا ہے جس میں 20 ریٹائرڈ جرنیلوں سمیت 1000 حاضر اور ریٹائرڈ فوجی افسران نے میکرون کو خبردار کیا کہ اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے ملک سماجی طور پر تقسیم کا شکار ہو چکا ہے۔ اگر حکومت نے مسلمانوں کا علاج نہ کیا تو پھر ہم سول وار کے ذریعے اسلام نامی اس برائی کا کلا کما کریں گے، اور اگر ہم 2007 میں فرانسیسی کورٹ کی چارلی ہیبڈو میگزین کی توہین آمیز خاکوں کو شائع ہونے سے روکنے کے کیس کی ججمنٹ پر جائیں تو عدالت عالیہ نے کہا تھا کہ مقدس ہستیوں کی توہین کی جا سکتی ہے مگر ان مقدس ہستیوں کے ماننے والوں کی نہیں۔ فرانس یورپ کا وہ ملک ہے جو اپریل 2021 میں 18 سال سے کم عمر کے مسلمان لڑکیوں پر پبلک مقامات پر حجاب لینے پر قانوناً پابندی عائد کر چکا ہے، اور اسلام مخالف اس پالیسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فروری 2022 میں میکرون سرکار کسی بھی قسم کے کھیل کے دوران بھی حجاب پہننے پر پابندی عائد کر چکی ہے۔ فرنچ معاشرہ، قانون ساز اور عدالتیں کہتی ہیں کہ مسلمان زبردستی لڑکیوں کو حجاب کرواتے ہیں۔ یہاں میرا فرانس میں پورے مغرب سے سوال ہے کہ اگر ان کی بات مان لی جائے کہ زبردستی حجاب کروانا غلط ہے تو کیا زبردستی حجاب اتروانا غلط فعل نہیں ہے؟ انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹنے والا فرانس انڈیا کی طرح مسلمان طالبات کو اپنے عقیدے اور اپنی تعلیم کے درمیان سمجھوتا کرنے پر مجبور کر چکا ہے۔ اس ملک میں تعصب اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہاں اساتذہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان طالبات کے لمبے سکرٹس کو بھی بنیاد پرستی کی علامت کے طور پر لیں اور ایسی مسلمان طالبات کو چھوٹی سکرٹس پہننے پر مجبور کریں اور باحجاب ماؤں کو اسکول میں داخل ہونے سے روکیں۔ یہاں تک کہ اب مساجد میں فلسطینیوں کے حق میں دعائیں مانگنے اور یہودیوں کو بددعائیں دینے کو بھی بنیاد پرستی کے طور پر لیا جاتا ہے، بلکہ اس بنیاد پر بطور سزا مساجد کو بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ ہے فرانس کی عمومی صورتحال جس سے یقیناً آپ لوگ وقتاً فوقتاً آگاہ بھی ہوتے رہے ہوں گے، مگر آج میں آپ کو موجودہ خطرناک صورتحال سے آگاہ کرنے لگا ہوں جو فرانس سمیت
پورے یورپ کی سیاست کا رخ موڑنے کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم تو انڈیا کو روتے تھے کہ یہاں اقتدار کے حصول کے لیے مسلمان، اسلام، قبرستان، حجاب، داڑھی، اذان، مدرسہ اور مسجد کو ختم کرنے کے دعووں اور نعروں پر الیکشن لڑے جاتے ہیں، حکومتیں بنائی جاتی ہیں، گرائی جاتی ہیں، مگر اب فرانس بھی اس فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اپنی حریف ماری لاپین کو ہرا کر دوسری مدت کے لیے 7 مئی 2022 کو حلف بھی اٹھا چکا ہے۔ ماری لاپین کا انڈیا کے ووٹرز کی طرح اپنے ووٹر سے بھی یہ انتخابی عہد تھا کہ وہ عوامی مقامات پر سکارف پہننے والی کسی بھی عمر کی مسلمان عورتوں پر بھاری جرمانہ عائد کرنے کے لیے قانون لائے گی اور حلال گوشت پر بھی پابندی عائد کرے گی۔ میکرون کی طرح ماری لاپین بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسلام اور مسلمان مخالف پالیسیوں کی حامی ہے۔ انڈیا، میانمار اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ کی مانند عوامی سرویز بتاتے ہیں کہ فرانس میں بھی دائیں بازو کی سوچ والے 50% کے قریب ووٹرز مسلمانوں کے فرانس میں نہ صرف داخلے کے خلاف ہیں بلکہ ان کی اولین خواہش ہے کہ فرانس میں موجود مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا جائے۔ فرانس کا سابق صدر نکولس سرکوزی وہ شخص تھا جس نے معمر قذافی کے ہنستے بستے لیبیا پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کیا، جو آج تک خانہ جنگی میں مبتلا ہے۔ تو دوسری طرف میکرون فرانس میں مسلمان مہاجرین کا داخلہ روکنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرز پر باڑ لگانے کی سوچ پر عمل پیرا ہے۔ بات اب یہاں تک آ گئی ہے کہ انڈیا کی طرح مسلمانوں اور اسلام سے متعلق منفی سماجی بحث مباحثے فرانسیسی سیاست کا بنیادی محور بن چکے ہیں۔ ذرا سوچئے، اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنائے بغیر ان کے الیکشنز کیسے ہوں گے؟ اب انڈیا کی طرح اس ملک کا ہر الیکشن مسلمانوں سے متعلق ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے بغیر۔ ناظرین، اب تک کی بات چیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ یعنی عالم کفر کس طرح ہم پر ظلم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، ہمیں جینے دے رہے ہیں نہ مرنے۔ کاش OIC اور تیل و گیس کے ذخائر پر بیٹھے مسلمان ممالک اپنے ان اثاثہ جات کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے مغرب کی اسلاموفوبیا ڈرائیو کو یہی روک لیں، ورنہ مسلمانوں کو محدود کرنے کی یہ سیاسی مہم جوئی امریکہ، انڈیا اور میانمار کی طرح پورے یورپ میں پھیل سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔